بسم اللہ الرحمن الرحیم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمین۔ واقترب الوعد الحق، اور جس وقت قریب آ جائے گا سچا وعدہ قیامت کا، فإذا پس اچانک ہیا اس وقت وہ شاخصۃ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ابصار الذین نگاہیں ان لوگوں کی کافروا جنہوں نے کفر کیا، یا ویلنا کہیں گے ہائے کاش، قد کننا فی غفلۃ من ھذا ہم تو اس دن کے بارے میں غفلت میں تھے، بل کننا ظالمین بلکہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اس دن کو دیکھ کر پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اس دن کو دیکھ کر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ساری نشانیاں آنکھوں سے دیکھنے کے بعد تسلیم کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فائدہ تب ہے جب غائبانہ ایمان لایا جائے، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، ایمان ہے، قرآن نازل ہوتا نہیں دیکھا، ایمان ہے، فرشتوں سے ملاقات نہیں ہوئی، ایمان ہے، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، ایمان ہے، یقین ہے، اور اس ساری کائنات پہ قبضہ ہے، قدرت ہے، کنٹرول ہے، ہماری قسمت پہ، تقدیر پہ۔ اگر کسی کا فیصلہ غالب ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ان ساری باتوں پہ یقین رکھنا، ایمان رکھنا، غائبانہ ماننا اور موت آنے سے پہلے اس کو تسلیم کرنا، یہی فائدہ مند ہے۔ اور جب فرشتوں کو دیکھ لیا، موت کے، قبر کے، آخرت کے، تو پھر جتنا مرضی ایمان لانے کا دعویٰ کریں اور نیک عمل کرنے کا اللہ رب العزت سے ریکویسٹ کریں، تو اس دن نہ ایمان فائدہ دے گا، نہ نیک عمل کی خواہش فائدہ دے گی۔ دونوں باتوں کا اظہار اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے جا بجا مقامات پہ فرمایا ہے۔ فرمایا جب قیامت کے عذابات کو، علامات کو، نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو چلا اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ربنا ابصرنا وسمعنا، آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، فرجنا نعمل صالحا، ایک دفعہ واپس دنیا میں بھیج دے، ہم نعمل صالحا، نیک عمل کر کے آئیں گے۔ کیا کریں گے؟ نیک عمل، نعمل صالحا، انا موقنون، یقین ہو چکا ہے، ایمان لا چکے ہیں،
تو خالی ایمان لانا ان کو عذاب سے نہیں بچا سکے گا جب تک نیک عمل کی پاور ساتھ نہیں ہوگی، طاقت ساتھ نہیں ہوگی، نیک عمل ہے نہیں۔ اور پھر اس دن ان سے کہا جائے گا اگر آج تمہیں دنیا کائنات کے برابر ہیرے جواہرات، سونا چاندی، مال و دولت، ساری کرنسی دے دی جائے تو کیا کرو گے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ اگر زمین بھر کے یا اتنا اور بھی خزانہ ہمارے پاس ہو تو ہم اس جہنم سے بچنے کے لیے سارا ہی اللہ کی راہ میں دے دیں گے۔ لیکن اس دن کا دیا ہوا فائدے میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اس دن وہ اس عمل کی خواہش کر رہے ہیں، حسرت کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں اگر یہ عمل کیا ہوگا تو آخرت میں فائدہ دے گا، دنیا میں تو عمل کیا نہیں۔ تو قیامت کے دن کے عذابات سے اور اللہ کی پکڑ سے بچانے والی، نجات دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان کے ساتھ نیک عمل ہے۔ نیک عمل کے بغیر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا اظہار عمل سے ہی ہوتا ہے۔ مثلا ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ، اور آقا علیہ السلام نے حدیث جبرائیل میں جو خود اس کی ڈیفینیشن فرمائی، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، تو ان ساری چیزوں کا تعلق ذہن کے، سوچ اور فکر کے ساتھ ہے، دل کے یقین کے ساتھ ہے۔ تو ظاہراً کیسے پتا چلے گا کہ یہ بندہ مسلمان ہے؟ دل میں تو اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول پاک کو بھی مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بھی مانتا ہے، کتابوں رسولوں کو مانتا ہے، لیکن اظہار کیسے ہوگا؟ اظہار ہوگا کلمہ شہادت علل اعلان پڑھنے سے، ان تشہد، اعلانیہ گواہی دے، اللہ الہ الا اللہ۔ اور جس دور میں یہ کلمہ شہادت اعلانیہ پڑھنے کی فضیلتیں بیان کی، اس دور میں سب سے مشکل ترین عمل، سب سے وزنی عمل یہی کلمہ پڑھنا تھا، کیونکہ اسی کلمہ پڑھنے کی پاداش میں ان کے سر قلم ہو رہے تھے، ان کے جسموں کو کاٹا جا رہا تھا، ان کو طرح طرح کے موت سے مسائل میں، مصائب میں، مشکلات میں مبتلا کیا جا رہا تھا۔ تو اس وقت یہ کلمہ پڑھنا ہی سب سے وزنی اور اعلیٰ اور مشکل عمل تھا۔ جب یہ کر لیا تو باقی اعمال تو ان کے لیے آسان ہی ہو گئے۔ اب ہمارے لیے کلمہ پڑھنا مشکل نہیں ہے، ہم اعلانیہ پڑھتے ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، مزاحمت کو نہیں۔ اب ہمارے لیے مشکل کیا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھنا، یہ کلمے سے بھی اس وقت مشکل مرحلہ بنا ہوا ہے اور مشکل عمل ہے، اور یہ عمل اگر پلے نہیں ہے تو سمجھو تمہارا خالی کلمہ پڑھنا بھی تمہیں جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتا ہے۔ کلمے کا اظہار کیسے ہوگا؟ بار بار نماز پڑھیں گے تو، کیونکہ نماز کے اندر ہی تو کلمہ آتا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ کلمہ بار بار تجدید کے ساتھ اپنے ایمان کے اظہار کے لیے پڑھنا ہے تو نماز میں پڑھا جائے گا، اور جو نماز نہیں نہ پڑھتا وہ اپنا خود جائزہ لے لے، یا اس کی زندگی کو خود آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں نمازی اور بے نمازی کا۔ جو کئی کئی دنوں تک مہینوں تک نماز نہیں نہ پڑھتا اسے کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کب پڑھنا اس نے کلمہ؟ کلمے کا موقع ہی نہیں ہے۔ وہ صبح اٹھتا ہے اور دنیا کی دوڑ ہے، سارا دن دولت کٹھی کرنے میں، حلال حرام، اور شام کو آ کے سمیٹنے میں، کھا پی کے سونے کا چکر، اگلے دن کے پروگرام، کلمے پڑھنے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ ادھر آئے گا، مسجد میں وضو کرے گا تو اسے مسجد کا عالم دین بتائے گا کہ تم وضو کر، حدیث کے مطابق کلمہ پڑھ، تیرے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ نماز پڑھ، کلمہ پڑھ، اللہ تعالیٰ تیری نماز بھی قبول کریں گے، آئندہ نماز کی توفیق بھی عطا کر دیں گے۔ نماز پڑھ، کلمہ پڑھ، درود پاک پڑھ، اللہ تجھے قیامت کے دن نبی پاک کا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ کلمہ پڑھ، نماز پڑھ، درود پاک پڑھ، بعد میں جہنم سے بچنے کی دعائیں پڑھ، اللہ تجھے جہنم سے بچا لیں گے۔ تو کلمے کا اظہار کیسے ہونا ہے؟ نماز کے ذریعے۔ قیامت قریب آ چکی ہے اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں، حیران کن نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تو سوچا تھا ابھی بڑی عمر پڑی ہے، بڑا وقت پڑا ہے، مرنے کے لیے دنیا اور تھوڑی ہے۔ وہ کہتا تھا نا، وہ ایک شاعر، گور پیا کوئی اور ایسا نہیں مرنا، تو وہ بھی مر گیا، اور کہتا کہتا پھر کہہ گیا کوئی اور کہنے والا، وارثہ نہ کر مان وارثیدہ، وارثہ نہ کر مان وارثیدہ، رب بڑے بڑے وارثاں نو بے وارث کر مار دائی، لوارث ہو جاتے ہیں۔ اور کئی تو ایسے ہیں کہ لاشیں پڑی ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا، دفنانے والا کوئی نہیں، کفنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس دن کی تیاری ہے، مگر نہ اس دن کہیں گے یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ، ہم تو بڑی غفلت میں تھے، ایسے ہی آنکھیں چرا کے زندگی گزارتے رہے ہیں۔ ایک ہی اذان ہوتی اور کان لپیٹ کے ادھر چلے جاتے ہیں، جمعہ ہوتا رہتا ہم کاروبار کرتے رہے ہیں، رمضان گزرتا ہے گزر جائے، ہم تو رمضان کا سیزن لگانے میں لگ رہے ہیں، گرمیاں آئی ہیں گرمیوں کا سیزن، سردیاں آئی ہیں سردیوں کا سیزن، ہر طرف دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، مال ہی مال، پیسہ ہی پیسہ، روپیہ روپیہ۔ اسی حوث نے تمہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر تک پہنچا دیا، نہ دنیا ہاتھ آئی نہ آخرت ہاتھ آئی ہے۔ فرمایا اس دن کہیں گے بل کننا ظالمین، ہم ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں ہی چگ گئی کھیت۔ یہ چڑیاں، کبوتر، طوطے، بٹیرے سب اڑ جائیں گے اس دن۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، دل اچھل کے باہر آ رہے ہیں، آنکھیں پتھر آ گئی ہیں،
اور سوچ رہے ہیں یہ دن ہم نے کب سوچا تھا، جس کے بارے انبیاء نے بتایا، کتابوں میں آیا اور نیک لوگوں نے تمہیں سمجھایا۔ ہر چیز کو اگنور کرتے رہے، نظر انداز کرتے رہے ہیں، ہر چیز کو ہم ہوا میں اڑا دیا، کمر پیچھے پھینک دیا۔ آج وہ دن آ گیا ہے جس دن میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جو گود میں بچہ اٹھایا ہے وہ ماں نے وہ بھی پھینک دیا ہے۔ بڑی ہی محبت کرنے والی، بڑی شفقت کرنے والی والدہ نے دودھ پیتا بچہ بھی پھینک دیا، اور جن کے پیٹ میں بچے تھے وہ بھی پھینک دیے۔ قیامت کا دن اتنا زبردست ہے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے سارے نشے میں ہیں۔ نشہ نہیں ہوگا، اللہ کا رعب، دبدبہ، ہیبت اتنی ہے کہ رب کا عذاب آیا ہوا ہے۔ اس دن بچے گا کون؟ چھٹکارا کون پائے گا؟ اس دن کامیاب کون ہوگا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے، اچھے عمل کرنے والے، لہم اجر غیر ممنون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها ابدا لا یجدون عنها حولا۔ جنت میں جنتی وہ جائیں گے، ایمان بھی پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے اور عمل ان کا آسمان کی بلندیوں سے بھی زیادہ اعلیٰ اور پائیدار ہے۔ تب کامیابی ملے گی، ایسے ہی نہیں کامیابی مل جانی خام خیالی میں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرما لیں گے، پنج تن پاک ہمیں چھڑا لیں گے، غوث پاک داتا صاحب ہمیں بچا لیں گے، یہ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری ہستیاں اور سارے نیک لوگ اس دن مشرک کے حق میں کبھی بھی سفارش نہیں کریں گے، بدعتی کے حق میں سفارش نہیں کریں گے، فاسق اور فاجر ظالم بندے کے حق میں سفارش نہیں کریں گے۔ جو اللہ کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، رب کے حکموں کا غدار ہے، اس باغی اور غدار بندے کی سفارش نہ نبی کریں گے، نہ علی کریں گے، نہ ولی کریں گے، نہ شہید کریں گے، بلکہ فرشتوں سمیت زمین آسمان کی ساری مخلوق ایسے بدبختوں پہ لعنتیں برسائیں گے۔ تو اپنے آپ کو اس غفلت سے نکالنا ہوگا، مگر نہ وہ دن بھی آ جائے گا جس دن آنے والا آ کے موت کا شکنجہ کس لے گا۔ قیامت بڑی دور ہے جی، تو موت تو سر پہ کھڑی ہے۔ چل ویکھ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ دنیا دے غم تے شادی نو، اے سارے ہیرا پھیرائی، اے تو نظر بچا کے
ٹر چلیے ساڈا اگلا سفر لمبیرا اے قبراں دے ٹیر او چہرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے کئی تیرے تے کئی میرے نے اے اجڑیا جاندا میلا اے تو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگلا سفر لمبیرا اگلے سفر کی تیاری کرنی چاہیے جس نے وہ تیاری کر لی اس دن نہیں پچھتائے گا وگرنہ ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو چک مار مار کے کھائیں گے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش ہم نے اللہ رسول کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہ کی ہوتی ان کو دلی دوست نہ بنایا ہوتا اور ان کے پیچھے نہ چلتے آج انہوں نے ہمیں گمراہی کے دانے پہ لا کھڑا کیا ہے جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا ہے وہ فرشتے پوچھیں گے جب تم اللہ کی بات نہیں مانتے اللہ رب العزت کے حکموں پہ عمل نہیں کرتے رہے رسول معظم نبی محتشم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے رہے تو پھر کون سی ایسی ہستیاں تھیں جن کو تم نے اللہ رسول سے بھی آگے بڑھا دیا جن کی تم پیروی کرتے رہے ہو ہمیں بھی تو تھوڑا تعارف کراؤ وہ ہے کون تھے جن کے پیچھے تم چلتے رہے ہو جن کی اطاعت تم کرتے رہے ہو جن کی تقلید تم کرتے رہے ہو جن کی تابعداری تم کرتے رہے ہو جن کی بیعت میں آ کے تم نے قرآن حدیث کو چھوڑ دیا تھا اصلی دین کو چھوڑ دیا تھا اپنے جرم کا اقرار کریں گے خود اقرار کریں گے اور کس حالت میں ہوں گے یوم تقلب وجوہہم فی النار فرشتے ایسے ان کو آگ کے اوپر الٹ پلٹ کریں گے جیسے کسی گوشت کو روسٹ کیا جاتا ہے روسٹ کریں گے یوم تقلب وجوہہم فی النار کبھی چہرہ ادھر سے گرم کبھی ادھر سے گرم کبھی جسم کی سامنی سائڈ آگ پہ کبھی بیک سائڈ آگ پہ ایسے آگ پہ انہیں روسٹ کیا جا رہا ہے تپایا جا رہا ہے جان نہیں نکل رہی لیکن دہائی دے رہے ہیں لا تدعوا اليوم صبورا واحدا ایک موت نہ پکارو بلکہ 1000 موتیں پکارو موت نہیں آنے والی اور اپنے جرم کا اظہار کیا کریں گے کاش یا ویلتا لیتنا لم اتخذ فلانا خلیلا ہم نے کسی اور کو خود اللہ رسول کے علاوہ دوست نہ بنایا ہوتا اور ہم اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول ہم اللہ رسول کے تابعدار ہوتے پھر کس کی پیروی کرتے رہے ہو انا اطعنا سادتنا وکبراءنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا بڑے بڑے سادات کی پیروی کرتے رہے وہ گمراہ سید زادے جنہوں نے اللہ کے حکموں کو چھوڑا رسول پاک کے احکامات کو چھوڑ کے اپنی پوجا کروائی ہے اپنی عبادت کروائی ہے لوگوں کو دین سے دور کر کے اپنے آستانے سجائے ہیں اپنی درگاہیں بنائی ہیں اور رب رسول سے دور کیا ہے اپنے سامنے انسانوں کو غلام بنا کے اپنی پوجا پاٹ کرواتے رہے ہیں اپنی قبروں حجروں شجروں کی پوجا کرواتے رہے ہیں اور انہوں نے ایسا گمراہ کیا قیامت کے دن دہائی دیں گے یا باری تعالیٰ یہی وہ سادات ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا کبراءنا یہ ہمارے اکابرین ہیں جن کی ہم اندھی تقلید کرتے رہے ہیں نہ قرآن دیکھا نہ حدیث دیکھی نہ اللہ کا حکم دیکھا نہ رسول پاک کا حکم دیکھا انہوں نے ہمیں اس جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑا کر دیا ہے ہم سے زیادہ ان
کو عذاب دے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، انہیں ڈبل عذاب دے۔ یہ خود بھی مجرم ہے، ہمیں بھی گناہگار کیا ہے۔ تو بڑے بڑے لیڈر، چاہے وہ سیاسی ہوں یا مذہبی پیشوا ہوں، جن کی ایک بہت بڑی خلقت فالور ہے، پیروکار ہے، انہیں پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے، کہیں ان کی ایک بات سے لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، کہیں ان کی ایک حرکت سے لوگ راہ راست سے نہ ہٹ جائیں، کہیں ان کی ایک ادا سے سنت عمل نہ چھوڑ دیں، کہیں ان کے ایک قول و فعل سے وہ دین سے دور نہ ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو ان کے ایک غلط عمل کی وجہ سے جتنی رایا گمراہ ہوگی، سب کا گناہ ان رہنماؤں کے سر پہ بھی ہوگا، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہیں یا سیاسی لیڈر ہیں۔ تو اس دن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ابھی وقت ہے۔ حکمران بھی سوچیں، عوام الناس بھی سوچیں اور راہ راست پہ آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور جب قریب آ جائے گا سچا وعدہ قیامت کا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، بس اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، نگاہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلہ، کہیں گے ہائے کاش ہم غفلت میں تھے، من ھذا، اس دن کے بارے میں، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔